سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله غير الله يأتيكم بالليل يأتيكم بالليل تسكنون فيه تسكنون فيه أفلا تبصرون ولا تبصرون ومن رحمته ومن رحمته جعل جعل لكم الليل لكم الليل والنهار والنهار تسكنوا تسكنون فيه فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں زمین و آسمان میں سے. مختلف نشانیاں اپنی معرفت کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. ان میں سے یہ رات اور دن کا اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے. دن کو اللہ رب العزت نے کام کاج کے لیے، معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، تگ و دو کے لیے بنایا ہے، اور سورج نکلتا ہے، روشنی فراہم کرتا ہے، جس سے بہت سارے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور رات کو اللہ رب العزت نے ہمارے آرام کے لیے، سونے کے لیے، ریسٹ کرنے کا اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا. چونکہ انسان کمزور ہے، انسان مسلسل کے ساتھ اور 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتا. نیند جو ہے اس کی اللہ رب العزت نے طبیعت میں رکھی ہے، اور نیند اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں آتی. ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند ہونا تو درکنار، اونگ بھی نہیں آتی. تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی. ہماری صفت کیا ہے کہ ہمیں نیند آتی ہے اور ہم کمزور ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور بنایا. پوری کل انسان ضعیفہ. انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے؟ تھوڑا سا سر درد ہو تو انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، گردے میں خدا نہ خواستہ پتھری بن جائے. چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، تھوڑی بہت بھی تکلیف ہو تو انسان جو ہے وہ اڑتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے. تو یہ رات کو اللہ رب العزت نے سکون کا ذریعہ بنایا. فرمایا یہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس نے ہی پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. کوئی وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات بے مثل اور بے مثال، کاجربیوں اور ٹیڑھ پن سے پاک ہے. وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تم آسمان کی طرف دیکھو کہ تم کو شگاف کو، ٹیڑھ پن کو، کاجربی نہیں پا سکو گے. تمہاری آنکھیں خاصیم واہوا حسیر، قائب و قاصر ہو کر، ناکام نامراد ہو کر واپس آ جائیں گے. اللہ رب العزت کے نظام میں تم کوئی کمی اور نقص نہیں نکال سکتے. تو اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کے آغاز میں بھی تذکرہ کیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو یہ رات جو ہے فرمایا اگر دن اللہ رب العزت چاہے قیامت کے دن کے میں نے دن ہی چڑھانا ہے، دن ہی رہے گا، اور 24 گھنٹے روشنی جب تک تمہاری زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دن ہی رہے گا. تم میں سے کوئی چاہے کہ ہم اس کو رات کو لے آئیں، نہیں کوئی لا سکتا. اگر رب چاہے کہ میں نے سیاہی رکھنی ہے، تاریک اور تاریکی اور اندھیرا رکھنا ہے، تو کوئی دن چڑھانا چاہے کوئی دن نہیں چڑھا سکتا. یہ اللہ رب العزت کی اختیار میں ہے. پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اختیار سارے کے سارا اللہ رب العزت کے پاس ہے. مختار کل اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے. کل کہہ دیجیے آرائی تو تم بتلاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ اگر کر دے اللہ رب العزت علیکم تم پر اللیل رات، اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر رات لے آئے سرمدن ہمیشہ کے لیے الہ یوم القیامت، قیامت کے دن تک. من الہ تو قوم ہے الہ،
کون ہے معبود غیر اللہ کے سوا، یاتیکم جو لے آئے بضیا تمہارے پاس روشنی، اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے جو روشنی لے آئے جو کرنے بھرنے والا ہو اور کسی کے پاس اختیار ہو کہ وہ کوئی حکم مارے یا کوئی زور لگا لے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ فلا تسمعون، کیا پھر نہیں تم سنتے؟ کیا تم پھر نہیں سنتے؟ قل ارائیتم، کہہ دیجئے تم بتلاؤ تو صحیح، جعل اللہ، اگر کر دے اللہ رب العزت علیکم النہار، تم پر دن، سرمدن، ہمیشہ کے لیے دن لے آئے، الہ یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے الہ معبود سوائے اس کے، یاتیکم جو دے آئے تمہارے پاس، باللیل، رات کو، تسکنون فیہ، تم آرام کرو کر لو اس میں، افلا تبصرون، کیا پھر تم نہیں دیکھتے؟ ومن رحمتہ، اور اپنی رحمت ہی سے، جعل، اس نے بنایا لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو، لتسکنوا، تاکہ تم آرام کرو، فیہ، اس میں رات کو آرام کرو، تازہ دم ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ، جسم جو ہے وہ سکون حاصل کر لے، وَلِتَبْتَغُوا، جب دن چڑھے، اور تاکہ تم تلاش کرو من فضل، اس کا فضل، یعنی رزق تلاش کرو، محنت مشقت کرو، کاروبار کرو، معاشی جو ذرائع ہیں وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھاؤ، والا تاکہ تم شکر کرو گا۔